سچی بات یہ ہے کہ مدینہ تو خود پورا کا پورا جنت ہے. شاعر کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مدینے کو جنت کہنا کیسا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آئیے مدینہ پاک جہاں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اسی شہر محبت کا مختصر ذکر مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب کچھ مدینے کی بات کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حج کر لیا نا؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حج کر کے جو مدینے جانے کا لطف ہے، اور سبحان اللہ مدینہ منورہ کی تو کیا بات ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ جناب مکے میں حجر اسود بھی جنت سے آیا ہے، مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مدینہ تو خود پورا کا پورا جنت ہے. شاعر کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مدینے کو جنت کہنا کیسا ہے. اب ذرا خوبصورت بات سنیے گا. یاد رکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذوں کے استاذ محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے. پہلے ذرا سمجھیے گا. مشہور حدیث شریف ہے. صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی دنیا میں؟ اس کائنات میں سب سے پہلے رب نے کیا بنایا؟ تو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبیک یا جابر، یعنی اے جابر اللہ پاک نے جو سب سے پہلے چیز بنائی اے جابر تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنایا ہے. یعنی اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور بنایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس نور کو بنا کر 12,000 سال مقام قرب میں رکھا. پھر اس نور کے 4 حصے کیے. اس کے 3 حصوں سے عرش، کرسی اور عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے، اور پھر اس نور کے 4تھے حصے کو 12,000 سال مقام محبت میں رکھا. پھر 12,000 سال کے بعد اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے لوح اور ایک حصے سے جنت بنائی. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، ذرا غور کیجئے گا، جنت کیا ہے؟ مقام رحمت ہے. جنت وہ ہے جس میں نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان سے وعدہ ہے. وہ جنت ہے جس کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں. وہ جنت جن کے نور کے ایک حصے سے بنی ہے، مدینے میں وہ نور والے آقا خود موجود ہیں. اب بتاؤ مدینے کا مقام کیسا ہوگا؟ اب جب تک میرے آقا مدینے میں ہیں، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. ارے میرے آقا وہاں ہیں. اور سنو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور جہاں موجود ہے، اس مقام کی تو کیا شان ہے. وہ جنت سے ہی نہیں، وہ تو عرش سے، کرسی سے، سب سے وراء الورا ہے. کیونکہ جس خاص مقام پر میرے آقا کا جسم اطہر موجود ہے، اور جو قبر کا وہ حصہ، قبر مبارک کا وہ حصہ جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے ٹچ ہو رہا ہے، وہ اس کائنات کی سب سے مقدس جگہ ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب وہاں موجود ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ساری دنیا، یہ ساری کائنات بنی ہے نا، یہ بنی کس کے صدقے ہے؟ خود رب فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ سورج اور تارے بناتا. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ارے جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے اور وہ آقا مدینے میں موجود ہوں، تو بتاؤ تو صحیح اس مدینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس مدینہ منورہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور سنو سنو، مدینے کو رب نے قرآن مجید میں خود رب عز و جل نے ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین ارشاد فرمایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا
فیہا، ترجمہ کنزُ العرفان، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ علماء فرماتے اس میں اس آیت میں جو ارض اللہ فرمایا، اللہ کی زمین فرمایا، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل قرآن میں مدینہ منورہ کو ارضی یعنی میری زمین ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جن کو مکے میں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنا مشکل ہو گیا تھا، تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں، انتہائی تنگی میں تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا اے میرے بندوں میری عبادت تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے، مشکل بڑی ہے تو ایسا کرو مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت بڑی ہے ادھر چلے جاؤ۔ اور سبحان اللہ یعنی ہجرت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام تھے ان کو اشارہ قرآن دے رہا ہے۔ ایسے ہی شاعر نہیں لکھتے، کیا لکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت؟ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے۔ اعلیٰ حضرت تو اس کلام میں مدینے جانے والوں کو کچھ اور بھی سمجھاتے ہیں۔ دیکھو یہ جگہ بڑی مبارک ہے، ہمارے پیر قابل نہیں ہیں کہ وہاں پیر رکھے، وہ جگہ تو ایسی ہے جہاں فرشتے سر رکھنے کو ترس رہے ہیں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا نے مدینے کے لیے دعا کیا کی؟ ہم کیوں مدینے سے محبت نہ کریں؟ ہم کیوں مدینہ مدینہ نہ کریں؟ ہم کیوں مدینے کی باتیں نہ کریں؟ سنو سرور کائنات کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکۃ۔ آقا دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما دے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ رب کے حبیب۔ اور دعا کیسی قبول ہوئی؟ جائیے مدینے میں بن موسم کے پھل ملتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ ترس رہے ہیں، ارے کون سی نعمت ہے جو آپ کو مدینے میں نہیں ملتی ہے؟ اور کیوں نہ ملے؟ مدینے کے لیے دعا کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دنیا میں جاؤ غبار اڑے، ہم کہتے پولیوشن ہے، ہم کہتے مزہ نہیں آ رہا، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مٹی ناک میں جائے گی تو بیماری آ جائے گی۔ سنو میرے آقا مدینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے، جب بندہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا مٹی زیادہ اڑتی ہے، اونٹ اور وہ بھی ریگستانی علاقہ ہو، اونٹ یا گھوڑا چلے مٹی زیادہ اڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پاک کے قریب پہنچتے، شوق مدینہ ایسا ہوتا کہ سواری اور تیز فرماتے، تو جب سواری تیز ہو تو مٹی اور اڑتی ہے، تو اب کسی نے اپنے کپڑے کو ناک پر رکھ لیا کہ مٹی جو ہے وہ غبار سے چہرے پر گرد نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے اس کو ہٹا دو۔ حدیث کا مضمون ہے کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح دنیا میں کون سی ایسی مٹی ہے جس میں شفا ہو؟ یہ مدینہ ہے کہ جہاں کی مٹی بھی شفا والی ہے۔ خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں سے ہے اس میں دوا۔ واہ کیا بات میٹھے مدینے کی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل و جان سے مدینے سے محبت کیجئے، اور کیوں نہ محبت کریں جب نبی پاک اس شہر سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، وہ سن کے پھر میں اپنے بیان کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث، اور اس کی جو خاص طور پہ شرح ہے نا، اچھا یہ ہمارے
حاجیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے گئے ہوئے ہیں یا جاتے رہتے ہیں. اب غور کریں مدینہ پاک کی یہ برکت مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی. پیارے آقا فرماتے ہیں المدینۃ کالکیری تنفی خبثھا وینسع طیبھا. فرماتے مدینہ بھٹی ہے، بھٹی کی طرح ہے، وہ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور جو اچھا ہوتا ہے اس کو خالص کر دیتی ہے. جب آپ بھٹی میں میل والا لوہا ڈالیں میل جل جاتا ہے، صاف لوہا نکل آتا ہے، اور اگر کوئی واقعی اچھی چیز ڈالے تو وہ اور خالص ہو جاتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک ایسا ہے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں معلوم ہوا زمین مدینہ میں کھوٹوں کو نکالنے اور کھروں کو چھانٹ لینے کی تاثیر شروع سے ہی ہے اور آخر تک بھی رہے گی. جو منافق یا غیر مسلم وہاں ہی مر کر وہیں دفن ہو گئے ان کی لاشیں وہاں سے نکال دی گئیں. غرض یہ کہ مدینہ منورہ کسی ناپسندیدہ کی اس کو زندگی میں نکال دیتی ہے یا کسی کو بعد موت نکالتی ہے. اللہ اکبر. اب اسی طرح ایک اور حدیث سنیے. اب ہم غور کریں میں مدینے تو گیا ہوں، خالص ہو کر آیا کہ نہیں، میل دور ہوا کہ نہیں، نیک بنا کہ نہیں، عاشق رسول بنا کہ نہیں، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا کے نہیں، نبی پاک کے دین کو پھیلانے والا بنا کے نہیں. کہ مدینے تو کئی بار گیا مگر اگر فرق نہیں پڑا تو غور کریں کہ پھر اتنی شاندار جگہ پر جا کر بھی میرے دل پر اثر نہیں ہو رہا. یاد رکھیے بارش کا قصور نہیں ہوتا، قصور زمین کا ہوتا ہے. اگر کسی زمین پر گند پڑا ہو، کچرا پڑا ہو، بارش برسے تو کیچڑ بن جاتا ہے، اور کوئی زمین زرخیز ہو بارش پڑے تو فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، گرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں کیچڑ ہے اسے دیکھ کر لوگ یہ نہیں کہتے کہ بارش نے کیچڑ کیا، لوگ سمجھ جاتے ہیں پہلے ہی گند پڑا ہوا تھا، پہلے ہی کچرا پڑا ہوا تھا. اور جو سبحان اللہ زمین صاف ستھری ہو تھوڑے دنوں بعد وہاں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو رحمت تو وہاں برس رہی ہے. اب میں دیکھوں میرے دل میں سبزہ اگا ہے، میرے دل میں نیکی اگی ہے، میرے دل ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ اپنے بل یعنی سوراخ کی طرف سمٹ کر آ جاتا ہے. علماء کرام نے حدیث پاک کی شرح ایسے کی کہ جو مدینے میں ایمان کو سانپ کے سمٹنے سے تشبیہ دی گئی ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جاتا ہے، چلا جائے گا. ذرا غور کریں، سانپ اپنے بل سے جب باہر نکلتا ہے اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، کھانا وغیرہ ڈھونڈتا ہے، اور گھومتے گھومتے اس کے اوپر سورج کی دھوپ بھی پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، گرد پڑتی ہے، اس سے اس کی کھال پرانی ہو جاتی ہے. پھر سال میں کچھ عرصہ وہ ایسا گزارتا ہے کہ اپنے بل میں گھس جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے. مگر جب باہر نکلتا ہے تو اس کی کینچلی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اولڈ اسکن پرانی چمڑی اتر گئی ہوتی ہے اور شائننگ والی نئی والی چمڑی اسکن اس کے اوپر آ جاتی ہے. فرمایا سبحان اللہ، سانپ جب بل میں جاتا ہے اس کی کھال تازہ اور چمکدار ہو جاتی ہے. ایسے ہی بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے، اپنے وطن میں ہوتا ہے، اپنے شہروں میں ہوتا ہے، اب شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، نفس گناہ بھی کروا دیتا ہے، دنیا داری کی طرف دل مائل بھی ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تب ایمان کو دوبارہ تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو دوبارہ مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا ایمان مدینے کی طرف سمٹتا ہے، یعنی جب عاشق رسول دنیا میں رہتے ہیں، دنیا داروں سے واسطہ پڑتا ہے، شیطان بھی جناب حملے کرتا ہے، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. مگر جب وہ عاشق رسول مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مدینے کی آب و ہوا ملتی ہے، نبی پاک کا قرب ملتا ہے، فرمایا اس کی برکت سے ایمان کو دوبارہ تازگی مل جاتی ہے، ایمان کو دوبارہ جلا مل جاتی ہے، گویا نئی اسکن آ جاتی ہے، ایک نیا روحانی اسٹرکچر شروع ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے ہو سکے وہ بار بار مدینے جایا کریں. اچھا مدینے جانے کا شوق دل میں رکھیں، اور ایک بات یاد کر لیں، مدینے کوئی پیسے سے نہیں جاتا، مدینے کوئی اسباب سے نہیں جاتا. سچی بات یہ ہے کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو بس آقا بلائیں گے، ہم نے تڑپ رکھنی ہے، دعائیں کرنی، اللہ رسول کی بارگاہ میں التجائیں کریں، خوب رو رو کر دعائیں کریں. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے پاسپورٹ بھی نہیں، ٹکٹ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، بلکہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، اور وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، اور کئی کروڑ اربوں پتی کو دیکھا، ساری دنیا دیکھی،
مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، حج نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بلایا نہیں گیا. تو تڑپ سچی ہو تو راستہ بن جاتا ہے. تو آج سے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور پھر ایسے کام بھی تو کریں نا کہ ہمیں بلایا جائے. گھر کون بلاتا ہے بھائی؟ آپ اپنے گھر کس کو بلاتے ہیں؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کی بات مانتا ہے. اپنے نافرمان کو کوئی گھر پہ بلاتا ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے گھر بھی بلا لے. تو آئیے نیت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر دل میں شوق پیدا کریں. کوئی انشاءاللہ بعید نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا. درود پاک کی کثرت، نمازوں کی پابندی، اور سبحان اللہ اس مبارک سفر سے پہلے ایک سفر دعوت اسلامی کے مدری قافلے میں بھی کر لیں بھائی. اللہ ہمیں قبول فرمائے. میں نے تو ویسے ہی اپنے بیان میں کئی شعر سنا دیے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک اور پنجابی نعت کے 2 شعر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی ورگا نہیں، میرا عشق بھی ورگا نہیں. میری جان ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا. میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. دوستو، آپ نے بیان کو سنا. اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. دوستو، شاعر کہتا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. سو دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.